بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین۔ اس وقت ہم لوگ افریقہ کے جنگل میں ہیں۔ جنگل صرف درختوں اور جھاڑیوں کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک درسگاہ ہے، جہاں انسانوں کو بتایا، سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کیسی زبردست قدرت کا مالک ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، جو چیز بھی اللہ نے بنائی نہایت مہارت پختگی کے ساتھ بنائی۔ انسان جنگل میں آتا ہے، ہریالی دیکھتا ہے، درخت پودے دیکھتا ہے، بہتے چشمے دیکھتا ہے، تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ اللہ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے دیکھ، میں نے تیرے لیے کیا کیا بنایا ہے، کیا اب بھی تو شکر گزار بندہ نہیں بنے گا؟ اگر انسان غور کرے تو اس کو محسوس ہوگا جنگل کی تنہائیوں کہ ہر طرف خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح ہو رہی ہے۔ درخت حالت قیام میں کھڑے ہیں، چوپائے رکوع کی حالت میں ہیں، ندیاں سجدے میں ہیں، اور جنگل کی فضا اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ انسان اگر جنگل میں ہے تو یہاں سے سبق لے۔ یہ جو بلند و بالا درخت ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ بلند و بالا اور اونچے درخت اپنے نیچے کے چھوٹے چھوٹے پودوں کو دھوپ سے بچاتے ہیں، گویا کہ یہ سبق دیتے ہیں کہ دنیا میں اگر جینا ہے، تم طاقتور ہو تو کمزوروں کے لیے سہارا بن جاؤ، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو تم دوسروں کے لیے آسرا بن جاؤ، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ان درختوں کو آپ دیکھیں، یہ پھل بھی دے رہے ہیں، سایہ بھی دے رہے ہیں، آکسیجن بھی دے رہے ہیں، آرام بھی دے رہے ہیں، راحت اور سکون بھی دے رہے ہیں، مگر بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ سبق ہے، دنیا میں جی رہے ہو تو بے غرض بن کر رہو۔ جو بے غرض ہوتا ہے بے پناہ ہوتا ہے، جو غرض مند ہوتا ہے راستے میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ انسان دنیا میں طلب کا بندہ بن کے نہ جیے، بے نیاز کا بندہ ہے، بے نیاز بن کر جیے۔ درخت میں، جنگل میں بانسوں کا جھنڈ بھی ہوتا ہے، بانس کا درخت بھی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا طوفان آئے، بڑی سے بڑی آندھی آئے، وہ لچک تو جائے گا مگر ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ سبق ہے کہ زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو، آدمی پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ کھڑا رہے، انسان مشکل حالات کا پوری طرح مقابلہ کرے۔ کہنے والے نے کہا تھا، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا مجھے حوادث سے میں، اگر آسانیاں پیدا ہو زندگی دشوار ہو جائے، اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا وہی اب ساحل تک، جو موج بلا کا خوگر ہو، رخ پھیر سکے طوفان کا۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اونچے اونچے درخت کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اصل ایک بیج ہے۔ بیج زمین میں جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، بیج زمین میں جاتا ہے، اندھیریوں میں رہتا ہے۔ بیج کا اپنی ہستی کو مٹا دینا ایک درخت کو وجود بخشتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو باہر نظر آتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیج کی طرح اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو عمارت کے در و دیوار کی طرح دکھائی دیتے ہیں، کچھ بنیاد کے پتھر ہوتے ہیں جو زمین میں دفن ہوتے ہیں مگر ساری عمارت وہیں پہ قائم ہوتی ہے۔ انسان بنیاد کا پتھر بن جائے، انسان بنیاد کا پتھر بنے کہ عمارت اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہو۔ کچھ جگہ خاموش رہنے کا اپنا مزہ ہے، بنیاد کے پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ انسان اگر اپنی ہستی کو مٹائے اور بنیاد کا پتھر بنے، وہ اداروں کی ترقی کا ذریعہ ہوگا، وہ تنظیموں کے عروج کا ذریعہ ہوگا۔ نہ ہٹاؤ مجھے بنیاد کا پتھر میں ہوں، نہ ہٹاؤ مجھے بنیاد کا پتھر میں ہوں، مجھے پہچانو عمارت کا مقدر میں ہوں۔ سبحان وآخر دعوانا الحمدللہ۔